سورہ جن میں ہے کہ ہم نے علم غیب عطا کیا ہے سوائے ہمارے پسندیدہ رسول کے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اول چیز اس میں دو باتیں ہیں. پہلے غیب کی دو قسمیں. ایک غیب جو عام ہے، ایک غیب جو ایبسلیوٹ سینس میں غیب ہے، جسے غیب المطلق کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جبریل علیہ السلام میرے اور آپ کے لیے غیب ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا ہم نے دیکھا؟ نہیں. جنت کو کیا ہم نے دیکھا؟ نہیں. جہنم کو کیا ہم نے دیکھا؟ نہیں. الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی گواہی کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ غیب کی ان باتوں کا علم کسی کو نہیں دیتے سوائے ان رسولوں کے. تو مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم ہم کو تو نہیں، ہم نے جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن غیب کی یہ بات جبریل علیہ السلام جو ہمارے لیے غیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر کر دی گئی تھی. قرآن مجید میں ہے 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا. تو جو چیز میرے اور آپ کے لیے غیب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر کر دی گئی. تو یہ آیت کا ایک مطلب یہ ہے غیب کا ہم کسی کو نہیں دیتے. جبریل علیہ السلام کسی کو نہیں دکھائے سوائے اس رسول کے جس کو ہم پسند کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا. معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروا دیا گیا. کیا ہم نے جنت اور جہنم دیکھی؟ غیب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی ان باتوں کا علم ہے جو حاضر کر دیا گیا. اب جو حاضر کر دیا گیا، دکھا دیا گیا، وہ غیب نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یا تو دکھا دیا جاتا یا تو وحی کے ذریعے اطلاع دی جاتی. تو وہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اللہ کی طرف سے علم میں آ گئی تو دیکھنے میں تو غیب ہی ہے لیکن علم کے اعتبار سے ظاہر ہو چکی ہے. یا کبھی آنکھوں سے دکھا دیا گیا، جیسے جبریل علیہ السلام ہے، جہنم ہے، جنت ہے، فرعون اور اس کے لشکر کو عذاب ہونا ہے. یہ غیب کی چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر کر دی گئی. اب دوسرا ہے غیب المطلق، ایبسلیوٹ سینس میں غیب. یعنی وہ یہ کہ 5 چیزیں ہیں. بارش کب ہوگی، انسان کی موت کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی. اسکیننگ کے ذریعے تو 4th منتھ میں معلوم کیا جاتا ہے لیکن نطفہ جمنے کے خود کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہونے والا ہے. انسان کی سورہ لقمان میں ہے کہ 5 باتیں. قیامت کب آنے والی ہے، بارش کب ہوگی، انسان کو رزق کہاں دیا جائے گا، اس کی موت کہاں ہوگی. اور ایک بات ہے، یہ غیب المطلق ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا. جیسے جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو مجھ سے سوال کر رہا ہے، سوال کرنے والے کو قیامت کے بارے میں جتنا علم ہے اس سے زیادہ علم مجھے بھی نہیں ہے. یعنی تم کو جب پتا نہیں ہے جبریل علیہ السلام کی قیامت کب آنے والی ہے تو مجھے بھی پتا نہیں ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے. تو یہ غیب المطلق میں سے جس کا علم اللہ عز و جل کو ہے. یہ 2 باتیں سمجھنی چاہیے.